وسیلہ اس ذریعے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے۔ شرعی اصطلاح میں وسیلہ ایسا جائز ذریعہ ہے جسے شریعت نے اجازت دی ہو اور جسے اللہ کی رضا، حاجت کی تکمیل یا مصیبت کے ازالے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ پسندیدہ اور جائز وسیلے کی 3 شرائط ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وسیلہ اختیار کرنے والا شخص مومن ہو، مشرک و کافر نہ ہو، ایمان ہوگا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 2، وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ نمبر 3، وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے اسے شرعی انداز میں انجام دیا جائے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے، جیسا اور جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے اسی طرح ادا کیا جائے۔ جس طرح ایک غیر مومن کا عمل قربت الہی کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا، اسی طرح ایک مومن کا غیر شرعی فعل بھی وسیلہ نہیں ہے۔ اگر وسیلے میں یہ تمام شرائط موجود ہوں تو ایسے وسیلے کا اختیار کرنا پسندیدہ اور جائز ہے، بلکہ اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ وسیلہ 2 جگہ استعمال ہوا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ ان آیات سے کم از کم یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں دیوی دیوتاؤں، بتوں یا سورج، چاند، ستاروں وغیرہ کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ ان نیک انسانوں کا ذکر ہے جو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ صفات غیر جاندار چیزوں میں نہیں ہوتی، لہٰذا ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ نیک ہستیوں کو وسیلہ بنانے کا تصور درست نہیں، کیونکہ وہ خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے طالب ہیں، نہ کہ وسیلہ بننے کے۔ نیک اور باعمل افراد کی صحبت، علم اور نصیحت سے دنیا میں رہنمائی اور فائدہ لیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں دعاؤں کی قبولیت یا مسائل کے حل کا ذریعہ سمجھنا درست نہیں، کیونکہ وہ خود بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے وسیلوں کے قائل ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اور وہ قرآن سے دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، نہ کہ بزرگ شخصیات۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 57 خود واضح کرتی ہے کہ جنہیں وسیلہ سمجھا جا رہا ہے وہ خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ وفات یافتہ شخصیات، چاہے انبیاء، اہل بیت، صحابہ، اولیاء یا بزرگان دین ہوں، ان کا وسیلہ قرآن و حدیث سے کہیں واضح طور پر ثابت نہیں۔ اگر کوئی صحیح حدیث یا واضح قرآنی آیت اس بارے میں پیش کی جائے تو ہم اپنی رائے سے رجوع کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنی مرضی کی تشریحات یا من گھڑت مفاہیم جو واضح قرآنی تعلیمات کے خلاف ہوں، ہم انہیں دلیل کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ اگلی آیات ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ مردوں سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، لیکن شہداء کو اس سے مستثنی سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں انہیں زندہ کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ قبروں میں مدفون شہداء کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تاکہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ زندہ اور نہ مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں؟ تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔
کیا آپ نے کبھی ان آیات پر غور کیا ہے؟ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ مردوں کے بارے میں فرماتے ہیں، جبکہ سورہ فاطر میں خاص ان کا ذکر ہے جو قبروں میں ہیں۔ یقیناً شہداء زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نظر انداز کی جا سکتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر قبروں میں ہی ہیں؟ اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے، تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ کیا ان آیات سے ہمیں یہ نہیں سیکھنا چاہیے کہ مدد مانگنے کا اصل ذریعہ صرف اللہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو اللہ شہداء کے زندہ ہونے کی خبر دیتا ہے وہی یہ بھی فرماتا ہے کہ تم قبروں میں پڑے لوگوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور وہی اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی اور کی سفارش ہمارے کسی کام نہیں آئے گی؟ تو کیا ہم اپنی پسند سے کچھ آیات کو مانیں اور کچھ کو نظر انداز کر دیں؟ کیا یہ رویہ درست ہے؟ آئیے دیانتداری سے خود سے یہ سوال کریں اور غور کریں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ایمان صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں، بلکہ اس کے احکامات کو دل سے تسلیم کرنے اور عمل میں لانے کا تقاضا بھی کرتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام سے ہماری محبت صرف زبانی ہے، یا ہم ان کی سیرت، سنت اور تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا رہے ہیں؟ اور کیا ہم سچائی کی تلاش میں خود غور و فکر کرتے ہیں، یا صرف روایات، شخصیات اور جذبات کی بنیاد پر ایسے راستے اختیار کیے بیٹھے ہیں جن کی بنیاد قرآن و سنت میں نہیں ملتی؟ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب رہو۔ یقین رکھو کہ جس کے قبضے میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کرنے کے لیے لاؤ تب ہی کام ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی وصیت جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو کی، ہمیں ایک بہت اہم درس دیتی ہے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کس سے سوال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ اس نے ہمیں براہ راست سوال کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس نے ہمیں کسی وسیلے یا دربان کی ضرورت نہیں دی؟ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے یا کسی اور بزرگ ہستی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مدد مانگو۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے نہ صرف اپنی مدد سے انکار کیا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق صرف اس سے مدد طلب کرنے کی اہمیت پر زور دیا؟ کیا یہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ایمان کو اس نظر سے دیکھیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم کو براہ راست تسلیم کرتے ہیں، یا ہم کسی اور کی سفارش کی امید پر ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ اللہ سے ہی اپنی حاجات طلب کریں، نہ کہ کسی اور سے۔ کیا یہ ہماری سوچ کو چیلنج کرنے کے لیے کافی نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی اللہ سے براہ راست مدد کی اہمیت پر زور دیا؟ کیا ہم بھی اپنی دعاؤں اور مشکلات میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو وسیلہ بنانے پر اصرار کر رہے ہیں، یا ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کے اذن سے ہر چیز ممکن ہے؟ آئیے خود سے یہ سوالات پوچھیں اور اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو اہل بیت کے نام سے منسوب کر کے ایسی چیزیں ہمیں کرنے کو کہتے ہیں جو خود اہل بیت کی اپنی تعلیمات اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وہ اہل بیت کا نام تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کے کام، ان کا طریقہ دراصل اہل بیت کی تعلیمات اور سنت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور صحابہ کے عمل اور سنت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، یا نام نہاد علماء کی اندھی تقلید کرتے رہنا ہے۔
کیونکہ ہم سب کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، ہمارے پروردگار کے فرمان اور ہمارے جد نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مخالف روایات کو ہماری روایات کے طور پر قبول نہ کرو۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تمام مفسرین نے وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہی لیے ہیں۔ تو آئیے غور کریں کہ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے، ان کے لیے بہشت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ قرآن مجید کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں جنت میں داخلے کے لیے دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالح، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ وسیلہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی تمام دلیلوں سے کچھ جائز وسیلے ثابت ہوتے ہیں۔ اسم اعظم یعنی توحید کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے اور جب سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ نماز فرض ہو یا نفل، اللہ کے قرب کا ایک بہترین وسیلہ ہے، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ یہ عبادت صرف انہی کے لیے آسان ہوتی ہے جو عاجزی کے ساتھ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، جب خود اللہ ہمیں صبر اور نماز کا راستہ دکھا رہا ہے تو کیا ہمیں بھی اپنی پریشانیوں اور حاجات میں اسی رب کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے؟ دعا، نماز، صبر، یہ سب اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے ذریعے ہیں، نہ کہ کسی اور کی طرف رجوع کرنے کے بہانے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ قرآن کی آیات کو اپنے پہلے سے بنے ہوئے نظریات کے مطابق موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے دل کو تسلی دے سکیں۔ کیا یہ رویہ واقعی انصاف اور اخلاص پر مبنی ہے، یا ہمیں رک کر خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم حقیقت میں کس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی یا اپنی خواہشات کی؟ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین وسائل میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی: والد کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ صدقہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا افضل وسائل میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک حصہ ہی ہو۔ حج اور عمرہ اللہ کا قرب پانے اور گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تلاوت قرآن کریم، قرآن کی تلاوت قرب الہی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ کیا ہم نے غور کیا کہ ہمارے ارد گرد موجود اکثر علماء، مولوی، علامہ اور مذہبی اسکالر
ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی دعوت نہیں دیتے۔ انہوں نے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ قرآن صرف مرنے والوں کے لیے یا قرآن خوانی کی محفلوں میں پڑھنے کی چیز ہے، جبکہ دنیا میں غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر بھی اس سے کوسوں دور ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ ہم خود سے قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ اصل مسئلہ قرآن کو خود سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے خود ساختہ قیاس اور گمانوں میں ہے، جو اپنی حد سے آگے بڑھ کر نام نہاد علامہ، علماء اور مولوی وغیرہ کرتے ہیں تاکہ ان کی دکانیں چلتی رہیں۔ تبھی تو یہ لوگ قرآن کے واضح پیغام کو نظر انداز کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سی من گھڑت باتوں کو اپنی دلیل بنا کر قرآنی آیات کو جانتے بوجھتے اپنے غلط عقائد، قیاس اور گمانوں پر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جو دین میں اتنی خرابی پیدا ہوئی ہے، ورنہ تو دین مکمل ہو چکا ہے اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کی محبت، فضیلت، مقام، مرتبے، ولایت، امامت، نبوت یا کسی بھی طرح سے کسی بھی وجہ سے دین میں کوئی بھی کمی بیشی کرے۔ لہٰذا اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ہم قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھ کر پڑھنے جیسے جائز وسیلے سے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے سے دور ہو گئے ہیں، اور غیر شرعی اور ناجائز وسیلوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں کہ فلانا تسبیح پڑھ لو، فلانا عمل کر لو، فلانی آیت کو اتنی دفعہ پڑھ لو، فلانی دعا کو ایسے کر لو، کیونکہ ہم لوگ بنا سوچے سمجھے اور بغیر کسی تحقیق کے بس اندھی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں۔ اذکار و تسبیحات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی، تسبیح و تحلیل اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح درود بھیج جس طرح تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجا ہے، اور برکتیں نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر اسی طرح جیسے تو نے آل ابراہیم پر تمام عالم میں برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ بلا شبہ تو ہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، اور سلام بھیجنا تو تم جانتے ہی ہو۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں وہ واقعی قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک قیمتی ہے، مگر کیا سچی محبت وہی نہیں جو طریقہ بھی وہی اپنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا؟ آج کل کئی درود سوشل میڈیا سے پھیل رہے ہیں جن کی کوئی شرعی بنیاد نہیں۔ کیا ہمیں ان پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا چاہیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کا وسیلہ بنانا واقعی وہ طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا، یا یہ محض ہمارا اپنا گمان ہے؟ دین مکمل ہو چکا ہے تو کیا اب ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنی عقیدت کے نام پر دین میں کمی بیشی کریں؟ آئیے سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم محبت کے نام پر سنت سے دور ہو رہے ہوں؟ استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک ہے پیغمبر تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا ہے کہ وہ تو بخشش مانگیں اور اللہ انہیں عذاب دے۔ دعا کا موجب ثواب ہونا بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں،
تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے کے لیے دعا کرنا ایک جائز وسیلہ ہے۔ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب شدید قحط پڑا تو خلیفہ وقت اور لوگوں نے رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر آ کر دعا کی درخواست نہیں کی، حالانکہ وہ آسانی سے کر سکتے تھے۔ اس کے بجائے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو زندہ تھے ان سے دعا کروائی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا کے لیے زندہ نیک شخص سے دعا کروانا مشروع طریقہ ہے، جبکہ وفات کے بعد کسی سے دعا کی درخواست کرنا صحابہ اور اہل بیت کے عمل سے ثابت نہیں۔ یہ نکتہ اہل علم کے لیے سوچنے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے اس کے کسی نام کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا، اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے۔ ہم نے حد الواسع یہ کوشش کی ہے کہ قرآن و سنت سے جو جائز وسیلے ثابت ہیں وہ آپ کے سامنے دلیل اور حوالوں کے ساتھ پیش کیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کئی ایسے رائج اعمال ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ سنت سے، جیسے نماز غوثیہ، درود غوثیہ، 11ویں کی نیاز، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز، قبروں پر جا کر دعا مانگنا، بزرگوں کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا، امام مہدی علیہ السلام یا کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا کرنا، اور مزاروں پر چادریں چڑھانا یا منتیں ماننا وغیرہ۔ یہ سب وہ امور ہیں جو وسیلے کے نام پر اپنائے گئے، لیکن حقیقت میں یہ وہ راہیں ہیں جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں نہ صحابہ و اہل بیت نے اختیار کی۔ ذرا سوچئے، کیا ہمارے وہ عمل جو ہمیں دین کے قریب لانے چاہیے اگر سنت نبوی اور قرآن کی مہر کے بغیر ہوں تو کیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم سب خود سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم واقعی ان راستوں پر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دکھائے، یا کہیں ہم ان راہوں پر تو نہیں چل رہے جو ہمارے جذبات یا ماحول نے ہم پر تھوپ دیے ہیں۔ یہ وقت ہے اپنی نیتوں، اعمال اور عقائد پر غور کرنے کا، کیونکہ نجات کا دروازہ صرف اسی راستے سے کھلے گا جو قرآن و سنت نے دکھایا ہے، نہ کہ رسم و رواج اور تقلید خلق سے۔ یاد رکھیے، قیامت کے روز اللہ کے ہاں صرف وہی اعمال، وہی وسیلے، وہی نیکیاں قابل قبول ہوں گی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یا قرآن کی مہر لگی ہوگی۔